Subscribe our YouTube channel and watch our videos. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں ایک شخص پھرتا تھا اور وہ کہتا تھا اس زمانے میں ہندوستان میں سارے مذاہب عروج پر تھے باطل، کیونکہ سلطنت اسلامی مغلوں کی ٹوٹ چکی تھی اور شہزادے قتل کیے گئے تھے۔ تو ایک آدمی اس تگدو میں لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مذہب کیا ہے، خدا تعالیٰ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ڈوگرا ہے، گوتڑا ہے، عیسائی ہے، کیا چیز ہے، بس جو خدا کا مذہب ہوگا میں وہ اختیار کروں گا۔ پادری کے پاس گیا، اس نے کہا انجیل میں دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ عیسائی ہے، نہیں دکھا سکا۔ گوتم بدھ والوں کے پاس گیا، وہ نہیں دکھا سکے۔ پنڈت کے پاس گیا، وہ گیتا میں اور وید میں نہیں دکھا سکا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آیا اور شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب میں وہ مذہب اختیار کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں اپنے کتاب سے کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا ہے؟ شاہ صاحب سمجھ گئے۔ شاہ صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، قرآن کریم کی دوسری بڑی صورت میں ہے کہ گائے ذبح کرو۔ یہ جتنے مذاہب تم بولتے ہیں ان سب میں گائے نہ جائے گی۔ وہ کلمہ پڑھنے لگا، اس نے کہا بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان ہے، وہ فرماتے ہیں گائے ضرور ذبح کرو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اب ایک مسلمان لڑکے کو عیسائی لڑکوں نے کہا یار تم مسلمان بھی بڑے ظالم ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ تمہاری لڑکی ہمارے ہاں آ سکتی ہے؟ اور نے کہا نہ بالکل نہ۔ کہا ہماری لڑکی آپ کے ہاں جا سکتی؟ کہا بالکل، کر لے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ تو اس مسلمان لڑکے نے کہا کہ دیکھو ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو یہودی اور عیسائی لڑکی ہمارے پاس آئے گی، تم ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو ہماری لڑکی لے جاؤ۔ آپ تو ایمان نہیں رکھتے ہمارے پیغمبر پر، تو ہماری لڑکی کیسے جائے گی؟ ہم تو آپ کے پیغمبروں کو، آسمانی کتابوں کو آسمانی مان رہا ہے، تو ہمارے لیے یہودیہ اور عیسائیہ حلال ہے، لیکن تم نے ہمارے پیغمبر کی تصدیق نہیں کی ہے، تم یہ نہیں کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے پیغمبر، تو ہماری لڑکی آپ کے یہاں نہیں جا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کتاب الوضوء پوری تفصیل کے ساتھ۔ وضو میں 4 تو فرض ہے، 3 مغسول اور 1 ممسوح، اور بقیہ سنن ہے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان اپنے اللہ کی کتاب کیسا خلاف کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا مزاج ہے قرآن کے خلاف چل رہا ہے۔ تو امام غزالی نے پوچھا کیسے؟ اس شخص نے کہا حکم تو ہے فاغسلوا وجوہکم، چہرے دھو لو، وایدیکم، ہاتھ دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم، پیر دھو لو۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر پانی منہ میں ڈالتے ہو، پھر ناک میں چڑھاتے ہو، پھر کبھی جا کر کے چہرے میں ڈالتے ہو۔ یہ 3 حرکتیں پہلے کیوں کر رہا؟ چھوٹتے ہی چہرہ دھو لو نا، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ امام غزالی تو فیلسوف تھے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ اصل حکم فرض کے درجے میں چہرہ دھونا ہے، ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، پیر دھونے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی پیشاب سے دھو لے تو دھلائی ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں،
کہا یہ دیکھنا پڑے گا کہ پانی کا یہ اتنا گرم نہ ہو کہ چہرہ جھلس جائے، تو پہلے ہم ہاتھ ڈال دیں، اس کو چیک کرتے ہیں، بھائی پانی ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کی جگہ زہر نہ ہو، سینکیا نہ ہو تو منہ میں ڈال دیں۔ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ بدبودار نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو، تو ناک جب صحیح طرح اطمینان ہو گیا تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہ فرائض کے لیے آداب ہے، کیونکہ وہ تو زندگی تھا، اس کو پیغمبر کی باتیں سمجھانا آسان نہیں تھا، ان کو عقل کے ساتھ سمجھا دیا۔